پاکستان کا فیڈرل بجٹ 2026-27 اناؤنس ہو چکا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ بجٹ اکانومی کو سٹیبل کرے گا، گروتھ کو بڑھائے گا اور پاکستان کو IMF پروگرام کے اندر آگے لے کر جائے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی گروتھ بجٹ ہے یا پھر یہ ایک سروائیول بجٹ ہے؟ کیا اس بجٹ کے ٹارگٹس ریئلسٹک ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، پچھلے سال جو وعدے کیے تھے ان میں سے کتنے پورے ہوئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے بجٹ 2026-27 کا ڈیٹیلڈ انالیسس کریں گے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو ڈسکس کریں گے، پچھلے بجٹ سے کمپیریزن کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومت کے ٹارگٹس گراؤنڈ ریئلٹی میں اچیو ہو سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جو بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے بالکل غلط ہے، لیکن ان ایکچوئل آن گراؤنڈ جو ورکنگ ہے وہ نہیں ہے۔ ٹھیک سب سے پہلے بجٹ سائز کی بات کرتے ہیں۔ بجٹ 2025-26 کا ٹوٹل سائز 17.57 ٹریلین روپیز تھا، جبکہ بجٹ 2026-27 کا ٹوٹل سائز 18.77 ٹریلین روپیز کا ہے، یعنی بجٹ سائز میں تقریباً 1.2 ٹریلین روپیز کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن صرف بجٹ کا بڑا ہونا ترقی کی نشانی نہیں ہوتا، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اس بجٹ میں بھی سب سے بڑا چیلنج قرضوں کا ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا حصہ اب بھی ڈیپٹ سروسنگ پر خرچ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ڈیفنس بجٹ میں بھی بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیفنس ایلوکیشن کو لگ بھگ 3 ٹریلین روپیز تک بڑھا دیا گیا ہے، جو پچھلے سال کے 2.55 ٹریلین روپیز سے کافی زیادہ ہے، یعنی ڈیفنس سپینڈنگ میں لگ بھگ 18% اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ریجنل سیکیورٹی سچویشن اور ڈیفنس ریکوائرمنٹس کی وجہ سے یہ ضروری تھا۔ یہاں سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ سامنے آتا ہے، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو کنٹرول میں رکھا گیا ہے۔ فیڈرل PSDP کو 1 ٹریلین روپیز پر ہی رکھا گیا ہے، یعنی ہائی ویز، انفراسٹرکچر، ڈیمز اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے زیادہ سپیس کریٹ نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی پہلی پرائیورٹی گروتھ نہیں بلکہ فسکل ڈسپلن اور IMF کمٹمنٹس ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ سوال پر۔ پچھلے سال حکومت نے GDP گروتھ ٹارگٹس 4.2% رکھا تھا، لیکن اکنامک سروے کے مطابق ایکچوئل گروتھ 3.7% ہوئی، یعنی گروتھ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ اگر پرسنٹیج اچیومنٹ دیکھیں تو GDP گروتھ ٹارگٹ کے تقریباً 88% ہی اچیو ہوا۔ اب ٹیکس کلیکشن دیکھتے ہیں۔ FBR کا ٹارگٹ 14.13 ٹریلین روپیز تھا، لیکن حکومت خود مان رہی ہے کہ FBR پچھلا ٹارگٹ مس کر گیا، یعنی ریونیو کلیکشن اب بھی پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری بنی ہوئی ہے۔ بجٹ 2026-27 میں GDP گروتھ ٹارگٹ 4% رکھا گیا ہے۔ پیپر پر تو یہ ٹارگٹ زیادہ مشکل نہیں لگتا، لیکن کچھ چیلنجز موجود ہیں۔ مڈل ایسٹ ٹینشنز کی وجہ سے آئل پرائزز میں پریشر ہے۔ پاکستان آئل امپورٹ کرتا ہے، آئل مہنگا ہوگا تو انفلیشن بڑھے گی۔ انڈسٹریل ریکوری ابھی بھی ویک ہے۔ پاور ٹیرفز اور فائنانس کاسٹ اب بھی بزنسز کے لیے ایشو ہیں۔ پاکستان کی اکانومی اب بھی ایگریکلچر پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ویدر یا واٹر ایشوز آئے تو گروتھ ٹارگٹ امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس لیے 4% ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے، لیکن یہ گارنٹیڈ نہیں ہے۔ اس بجٹ کا سب سے ایمبیشیس ٹارگٹ 15.26 ٹریلین روپیز کا FBR ریونیو ٹارگٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلا ٹارگٹ ہی پورا نہیں ہوا، اب اس سے بھی زیادہ کلیکشن کا ٹارگٹ رکھ دیا گیا ہے۔ اگر ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا تو ڈیفیسٹ بڑھے گا، بوروئنگ بڑھے گی، IMF پریشر پڑے گا۔ بجٹ میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، جس میں سب سے پہلی فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ گورنمنٹ نے اوور آل فسکل ڈیفیسٹ کو 3.6% آف GDP تک رکھنے کا ٹارگٹ دیا ہے۔ دوسرا پازیٹیو پوائنٹ، پرائمری سرپلس مینٹین کرنے کی کوشش ہے، یہ IMF کانفیڈنس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسرا پازیٹیو پوائنٹ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے۔ 2023 میں پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا، آج سچویشن اس سے بہتر ہے۔ فورن ایکسچینج ریزروز اور انفلیشن دونوں پچھلے کرائسس پیریڈ کے مقابلے میں ریلیٹیولی اسٹیبل ہوئے ہیں۔ پازیٹیو پوائنٹ نمبر 4، بجٹ ریلیٹیوٹی پاپولسٹ نہیں، الیکشن سٹائل فری گیو اویز کم نظر آتے ہیں، جو فسکل ڈسپلن کے لیے اچھا سگنل مانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس بات پر دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ آج سے پہلے جو بجٹ پیش ہوئے ہیں ان سب میں بھی ان سب پوائنٹس کو مد نظر رکھا گیا تھا، لیکن یہ تمام پوائنٹس اچیو نہیں ہوئے۔ اب آتے ہیں اس بجٹ کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس پر۔ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ لو ہے، گروتھ لانے کے لیے انفراسٹرکچر اور پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ بجٹ کو ایگریسولی انکریز نہیں کیا گیا۔ ٹیکس برڈن، نیا ریونیو ٹارگٹ پھر سے ڈاکومنٹڈ ٹیکس پیئرز اور بزنسز پر پریشر بڑھا سکتا ہے۔ آج بھی بجٹ کا بہت بڑا حصہ ڈیپٹ سروسنگ اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں چلا جاتا ہے، یعنی
प्रोडक्टिव सेक्टर के लिए फिस्कल स्पेस लिमिटेड है। एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर, पाकिस्तान के टैक्स नेट का बड़ा इशू अब भी अनरिजॉल्व्ड है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स बर्डन कुछ सेक्टर्स पर कंसंट्रेटेड है, जबकि कई सेक्टर्स अब भी इफेक्टिवली टैक्स नेट से बाहर है। IMF डिपेंडेंसी, बजट का स्ट्रक्चर देखकर लगता है कि IMF कंडीशंस का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हुकूमत के पास वेलफेयर या रिलीफ मेजर्स के लिए ज्यादा स्पेस नहीं बची। अगर एक लाइन में बजट 2026 और 2027 को समराइज करना हो तो ये ग्रोथ बजट से ज्यादा स्टेबिलिटी बजट लगता है। इस बजट का फोकस इकोनॉमी को स्टेबल रखना, IMF प्रोग्राम को कंटिन्यू करना, फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करना और डिफॉल्ट रिस्क को दूर करना है। लेकिन दूसरी तरफ डेवलपमेंट स्पेंडिंग लिमिटेड है, टैक्स कलेक्शन टारगेट बहुत एम्बिशियस है, डेब्ट बर्डन अब भी बहुत बड़ा है और कॉमन टैक्स पेयर पर प्रेशर कम होता नजर नहीं आ रहा। पिछले सालों में भी बजट पेश किए गए थे और टारगेट भी सेट हुए थे, लेकिन कोई टारगेट भी अचीव नहीं हो सका। तो दोस्तों, पाकिस्तान का बजट 2026-2027 ना पूरी तरह बुरा है और ना ही कोई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। ये असल में एक बैलेंस एक्ट है IMF की कंडीशन और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटीज के दरमियान। अब देखना ये है कि जो टारगेट्स पेपर पर लिख दिए गए हैं, क्या वो ग्राउंड रियलिटी में भी अचीव हो पाते हैं या नहीं। आपके ख्याल में ये बजट पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा या सिर्फ इकोनॉमी को जिंदा रखेगा? कमेंट में जरूर बताएं।